السلام علیکم دوستوں، میں امجد علی اور آپ علیز کے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو ارشد شریف کے حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹ شیئر کرتا ہوں جو مجھے بہت کنفرم ذرائع سے ملے ہیں، اور یہ اپڈیٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ بھی ارشد شریف پر غمزدہ ہے، کیونکہ پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح اس کو مارا گیا، کس طرح اس کے لیے ایک پلان بنایا گیا اور کیسے وہ کینیا پہنچا، ایسے کون سے مقاصد تھے جس کے لیے وہ کینیا پہنچے، یا اسے زبردستی جو ہے وہ کینیا پہنچایا گیا۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے ارشد شریف کی جو میت ہے وہ کینیا کی نیروبی شہر سے روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کے لیے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ رات کے 1 بجے تک ارشد شریف کی جو میت ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اتر سکتا ہے، پاکستان پہنچ سکتا ہے۔ تو رات کے 1 بجے اگر وہ پہنچے گی تو پھر اس کا جنازہ تو رات میں نہیں پڑھایا جا سکتا، پھر اس کی اگلی صبح جو ہے اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، یعنی کل جو ہے اس کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ اگر وہ پہنچے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے اس کے فرینڈز ہیں، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ارشد شریف جو ہے وہ کینیا کیسے پہنچا، ایسے کون سے مقاصد تھے ان کی جس کے لیے وہ کینیا گئی، کسی دوسرے ملک میں نہیں گئی، کیونکہ اور بھی ڈیولپ کنٹریز ہے جہاں پر وہ جا سکتی تھی، لیکن کیا یہ اس کی مجبوری بن چکی تھی کہ وہ کینیا میں ہی جائے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جب ان کے لیے حالات ایسے پیدا کی گئی کہ وہ ملک میں اور نہیں رہ سکتا تھا، تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ دیتا ہوں۔ پاکستان میں ان کو دھمکیاں ملی، پاکستان میں ان کے لیے ایک ایسا خطرناک ماحول پیدا کیا ہے کہ ان کی ٹیم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ پاکستان میں اب نہیں رہ سکتے، کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کی موت جو ہے وہ 100% پکی لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، جتنی بھی باہر ممالک ہے شاید میں اس میں تھوڑا محفوظ رہوں گا۔ تو یہاں سے وہ چلا گیا دبئی میں اس نے تقریباً 1 مہینہ یا پھر 1.5 مہینہ گزارا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے دبئی حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کو کہا کہ اس بندے کو ڈیپورٹ کرو، اس بندے کو واپس پاکستان بھیجو، اور دبئی حکومت تو پاکستان حکومت کے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس بندے کی، کیونکہ یہ تو پاکستان کا ہی بندہ ہے۔ تو دبئی حکومت نے اس کی بات مانی اور ارشد شریف کو ایک چوائس دیا کہ آپ اگر چاہے تو پاکستان چلا جائے، اگر نہیں چاہتے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ دبئی کو چھوڑ کر کسی اور ملک چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی پاسپورٹ پر ایسے کچھ ممالک ہیں جن پر آپ بغیر ویزا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں سے ایک کینیا بھی ہے۔ بہت تھوڑے ممالک ایسے ہیں جس پر ویزا کے بغیر آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں، اس پر آپ کو اجازت مل جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی مجبوری یہ تھی کہ بہت تھوڑے ممالک ایسے تھے جہاں پر وہ بغیر ویزا کے جاتے تھے اور اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اسی لیے وہ جو ہے کینیا چلا گئے دبئی سے، کیونکہ دوسرا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اور اس کا مقصد تھا جس کے لیے وہ کینیا جاتا تھا، ایک اس کی مجبوری تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ جو ہے کینیا پہنچا، ایک اس کا ایک مقصد تھا کیونکہ کرپشن کے اوپر کینیا کا ایک بہت ہی زبردست بندہ ہے جس نے ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے، ایک فلم بنایا ہوا ہے جو اس کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے، چاہے وہ شریف فیملی نے کی ہے، چاہے وہ زرداری فیملی نے کی ہے، ان سب پر ایک شارٹ مووی یا پھر ایک ڈاکومنٹری بنایا ہے جس کو وہ ریلیز کرنے والا ہے۔ تو ارشد شریف کا جو ہے اس کے ساتھ ایک ملاقات تھا، اس کے ساتھ ایک ڈیل تھی، اور اس کے بعد وہ مووی جو ہے وہ ریلیز ہونے والی تھی، لیکن ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر وہ چیز ریلیز ہو گئی تو پاکستان میں جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ تو سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کا خیر نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اس حکومت نے اس کو ڈیپورٹ کیا دبئی سے تاکہ وہ کسی اور ملک میں چلا جائے، کیونکہ دبئی میں اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں تھا باقی ملکوں جیسے، باقی ملکوں میں قتل کرنا آسان تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ دبئی چھوڑ کر کینیا گیا، لیکن اس بندے سے جو ملاقات تھی وہ نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے لیے ارشد شریف جو ہے وہ شاید جا رہے تھے تو راستے میں اسے قتل کر دیا، اور کینیا کی نیروبی شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر یا پھر 2 گھنٹے کا کوئی ٹائم بتا رہا ہے کہ اتنا فاصلہ تھا جہاں پر اس کو قتل کیا۔ تو یہ ایک پوری ڈیٹیل انفارمیشن مجھ تک پہنچی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ باقی جو کمیشن اس پر بنے گا عدالت کی طرف سے، کیونکہ کمیشن تو ضرور بنے گا کہ کون سے لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس طرح اس کے لیے پلان بنایا گیا ہے۔ لیکن اب تک کی جو انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ کینیا وہ کیوں گئے تھے، ایسے کون سے مقاصد تھی یا اس کی مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے وہ
दुबई छोड़कर कीनिया गई थी। तो एक मैंने आपको मजबूरी बताई, एक उसका एक मकसद था उसके लिए। लेकिन एक और चीज़ जो है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ को जो गोली लगी है वो पुलिस की गलती से लगी है, क्योंकि पुलिस एक और बंदे को ढूंढ रही थी और उसका भी जो कार था, जो मोटर था, इसी की तरह था। लेकिन इस पर कीनिया का जो मीडिया है उसमें 2-3 ऐसे मजबूत सवाल उठाए गए हैं कि ये बिल्कुल गलत साबित होगा। एक न्यूज़ चैनल है उस पर तो ये बताया गया कि कीनिया की पुलिस को ये इजाज़त किसने दी है कि वो गाड़ी को रोके बगैर उस पर फायर करे। ये कहा कि कानून में लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली गाड़ी पर फायर करें और उसमें जो भी है आप उसे शूट कर दें। आपने ना तहकीक की, ना गाड़ी को रोका, ना उसकी नंबर प्लेट को देखा। आप ये बता रहे कि गाड़ी एक जैसी थी तो उसका नंबर प्लेट तो अलग था, तो आपने वो क्यों नहीं देखा और उस पर फायरिंग की। तो एक तो ये सवाल उठाया है। दूसरा एक सहाफ़ी ने सवाल उठाया था कि जो जगह ये पुलिस बता रही है कि यहाँ पर हमने उसको शूट किया, असल में वाक़या यहाँ से 78 किलोमीटर दूर हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 78 किलोमीटर दूर तो बहुत बड़ा फासला है। तो यहाँ पर वाक़या हो गया है और पुलिस गलत जगह बता रही है, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक खामोशी सी होती है। तो इसीलिए वहाँ पर शूट किया था कि किसी को पता ना चल सके और पुलिस फिर जो चाहे वो बता सके। तो ये मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी थी। तो अब तो और कुछ नहीं बना, तो सिर्फ उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसको ही मग़फ़िरत करे, उसे जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।